انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں امید اور زبان پر دعا ہوتی ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ میں مانگتا تو رہا مگر ملا تو کچھ نہیں۔ یہی وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے انسان کو بے چین رکھا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اپنی تعلیمات میں بار بار اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ دعا کا نا قبول ہونا اللہ کی بے نیازی نہیں بلکہ بندوں کی اپنی حالت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اللہ سننے والا ہے، لیکن ہر آواز دعا نہیں بن جاتی۔ دعا صرف الفاظ کا نام نہیں، دعا دل کی حالت کا نام ہے۔ اگر دل گناہوں سے بوجھل ہو، اگر دل ضد اور غرور سے بھرا ہوا ہو، اگر دل اللہ کے حکم کے خلاف جینے کا عادی ہو تو دعا آسمان کی طرف نہیں اٹھتی بلکہ وہیں واپس لوٹ آتی ہے جہاں سے نکلی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی یہ بات واضح کرتے ہیں کہ دعا اور عمل ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ جو شخص اللہ سے مانگتا ہے لیکن اللہ کے حکم کو توڑتا رہتا ہے، وہ دراصل اپنی ہی دعا کی رعایت کے لیے کھڑی کر دیتا ہے۔ انسان تو اکثر یہ سمجھتا ہے کہ دعا کی قبولیت صرف روح میں سے آتی ہے، صرف الفاظ دہرانے سے آتی ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی انسان کو اس غلط فہمی سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دعا کی روح کو مار دیتے ہیں۔ یہ گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان نیکی بھی کرتا ہے مگر اثر ظاہر نہیں ہوتا، وہ دعا بھی مانگتا ہے مگر دروازہ نہیں کھلتا۔ شیخ عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتابوں میں ان کی نشاندہی کرتے ہیں تاکہ بندہ دعا سے پہلے اپنے آپ کو دیکھے، اپنے دل کو پرکھے اور ہمیشہ اس کو بدلے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کو پہچانو، کیونکہ بعض گناہ دعا کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیتے ہیں۔ آج ہم انہی تعلیمات کی روشنی میں ان 5 گناہوں کو سمجھیں گے جو دعا کے دروازے بند کر دیتی ہیں، اور ان کو سمجھنا دعا کو قبول ہونے سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب رکاوٹ ہٹ جائے تو دروازہ خود بخود ہی کھل جاتا ہے۔ پہلا گناہ کہ دل کی سختی اور آنسوؤں کی خشکی۔ شیخ عبد القادر شاہ جیلانی اپنی کتابوں میں اس حقیقت کو بہت شدت سے بیان کرتے ہیں کہ دل کی سختی دعا کی قبولیت میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب دل ہی نرم ہو تو تھوڑی سی دعا بھی آسمان تک پہنچ جاتی ہے، لیکن جب دل سخت ہو جائے تو زبان کے 1000 الفاظ بھی روح پر نہیں اٹھتے۔ دل کی سختی اچانک پیدا نہیں ہوتی، یہ گناہوں کی مسلسل کرنے سے آہستہ آہستہ جم جاتی ہے۔ جب انسان گناہ پر لازم نہ ہو، جب وہ غلطی کر کر شرمندگی محسوس نہ کرے، جب اس کی آنکھیں اللہ کے خوف سے خشک ہو جائیں تو یہی وہ لمحہ ہے جہاں دل پتھر بننا شروع ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر شاہ جیلانی فرماتے ہیں کہ جس دل میں آنسوؤں کی نمی ختم ہو جائے وہ دل اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ایسا انسان دعا تو مانگتا ہے لیکن اس کی دعا صرف زبان کی حرکت ہوتی ہے، دل اس میں شریک نہیں ہوتا۔ وہ ہاتھ تو اٹھاتا ہے مگر دل زمین سے بندھا رہتا ہے۔ وہ اللہ کو پکارتا تو ہے مگر خود اللہ کے حکم سے دور ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر شاہ جیلانی اس کیفیت کو بہت سخت الفاظ میں بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سخت دل انسان اپنے دل سے پہلے اس کی صلاح کا محتاج ہوتا ہے۔ دل کی سختی کا ایک نشان یہ بھی ہے کہ انسان نصیحت کو سن کر بھی اس پر عمل نہ کرے، قرآن کی بات سن کر بھی نہ کانپے، اور موت کا ذکر سن کر بھی اس کی زندگی میں کوئی فرق نہ آئے۔ ایسا دل دعا کے قابل نہیں رہتا جب تک وہ ٹوٹ نہ جائے۔ شیخ عبد القادر شاہ جیلانی فرماتے ہیں کہ اللہ اس دل کی دعا کو قبول کرتا ہے جو اپنے ٹوٹ پھوٹ کو پہچان لے اور جو اپنے گناہوں پر روئے اور خود کو اللہ کے سامنے حقیر سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو دعا سے پہلے دل کو نرم کرنے کی تلقین کر دیتی ہے۔ خاموشی، تنہائی اور اپنے گناہوں کی یاد، یہ 3 چیزیں دل کو پگھلا دیتی ہیں
جب دل نرم ہو جائے تو دعا میں جان آ جاتی ہے، آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے اور آواز میں لرزش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی لرزش دعا کو زندہ کر دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی فرماتے ہیں کہ دل کی سختی وہ پہلا گناہ ہے جو دعا کے دروازے کو تالا لگا دیتا ہے۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ دوسرا گناہ حرام کا مانی اور ناپاک لقمہ۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی اپنی کتابوں میں دعا کی عدم قبولیت کی ایک نہایت خطرناک وجہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حرام کا مانی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے ناپاک لقمہ کھایا ہو، اس جسم کی دعا اللہ کے ہاں پاکیزہ نہیں رہتی۔ انسان دل میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ کس کمائی سے پلے ہیں اور اس کا جسم کس رزق کے پروان چڑھا ہے۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی نہایت واضح الفاظ میں یہ بات فرماتے ہیں کہ حرام کا مانی دعا اور قبولیت کے درمیان ایک موٹی دیوار بن جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ جب انسان ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے، دھوکے، فریب، جھوٹ یا حق مارنے سے پیٹ بھرتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر قبولیت کی امید رکھتا ہے، تو یہ ایک خود فریبی ہے۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اپنے عمل سے خود زخمی کر دیتا ہے۔ حرام کا مانی دل کو سیاہ کر دیتی ہے، ضمیر کو مردہ بنا دیتی ہے اور انسان کو گناہ پر بے خوف کر دیتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان حرام کو حلال سمجھنا بھی چھوڑ دیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دعا اثر کھو بیٹھتی ہے۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی اس پر بہت سخت تمیل فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے رزق کی پرواہ نہیں کرتا، وہ دراصل اپنی دعا کی جڑ کو کاٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوالا اگر ناپاک ہو تو برسوں کی عبادت بھی کمزور پڑ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو سب سے پہلے رزق کی پاکیزگی سمجھاتے تھے، کیونکہ پاک رزق پاک دعا کو جنم دیتا ہے۔ جب انسان اپنی کمائی کو درست کرتا ہے، حقدار کو حق دیتا ہے اور ناجائز سے بچتا ہے، تو اس کی دعا میں ایک عجیب سی تاثیر آ جاتی ہے۔ اس کی آواز میں وزن آ جاتا ہے، اس کے الفاظ میں اثر آ جاتا ہے اور اس کا دل اللہ کے سامنے جھکنے لگتا ہے۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی فرماتے ہیں کہ حلال رزق دعا کے لیے وہ بنیاد ہے جس کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے حرام کے مانی وہ دوسرا گناہ ہے جو دعا کو قبول ہونے سے روک دیتا ہے۔ تیسرا گناہ لوگوں کا حق مارنا اور دل آزاری کرنا۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی اپنی تعلیمات میں بار بار اس بات کو زور دیتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کے حق کو پامال کرتا ہے، اس کی دعا قبولیت کے قابل نہیں رہتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے حق سے درگزر فرما دیتا ہے، لیکن بندوں کے حق کا معاملہ خود بندوں کے ذریعے ہی طے کرواتا ہے۔ انسان بظاہر نماز تو پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، نیکی کی باتیں کرتا ہے، لیکن اگر اس کے حق سے کسی کا حق چھین گیا ہو، کسی کی محنت دب گئی ہو یا کسی کا دل دکھایا گیا ہو، تو اس کی دعا راستے میں ہی رک جاتی ہے۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی فرماتے ہیں کہ دل آزاری خاموش گناہ ہے، لیکن اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کا مال دبا جانا یا کسی کو حقیر سمجھنا، یہ سب وہ عمل ہیں جو دعا کے پر کو کاٹ دیتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ جس شخص نے کسی کا حق مار رکھا ہو اور وہ اس حال میں اللہ سے مانگے، تو اس کی دعا اپنے ہی بوجھ تلے دب جاتی ہے۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی دعا کے ناقبول ہونے پر حیران ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی کی ان کے اور اللہ کے درمیان پردہ بن چکی ہوتی ہے۔ لوگوں کا حق صرف مال تک محدود نہیں
کسی کی عزت کو ٹھیس پہنچانا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا اور کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، یہ سب دلوں میں زخم چھوڑ جاتے ہیں اور یہ زخم اللہ کے حضور فریاد بن جاتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی فرماتے ہیں کہ جس کے خلاف کوئی مظلوم کھڑا ہو جائے اس کی دعا قبولیت کی صف میں کھڑی نہیں ہو سکتی، اسی لیے وہ اپنے ماننے والوں کو سب سے پہلے لوگوں سے معاملات درست کرنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ معافی مانگنا، حق واپس کرنا اور دل جوڑنا، یہ وہ راستے ہیں جو دعا کے بند دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ جب انسان لوگوں کے سامنے انصاف کرنا شروع کر دیتا ہے، دل آزاری سے بچتا ہے اور حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی دعا میں روشنی آ جاتی ہے۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی فرماتے ہیں کہ جس نے بندوں کے حق کو سنبھال لیا، اللہ اس کی دعا کو اپنی رحمت سے سنبھال لیتا ہے۔ اسی لیے لوگوں کا حق مارنا وہ تیسرا گناہ ہے جو دعا کو قبول ہونے نہیں دیتا۔ چوتھا گناہ تکبر اور خود کو بہتر سمجھنا ہے۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی اپنی کتابوں میں دعا کی عدم قبولیت کی ایک نہایت اور بڑی خطرناک وجہ بیان کرتے ہیں اور وہ ہے تکبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو دل خود کو بڑا سمجھنے لگے وہ اللہ کے سامنے چھوٹا ہونے کی صلاحیت کو کھو دیتا ہے۔ انسان بظاہر نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خیال بیٹھ جائے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں تو اس کی دعا خود پسندی میں لپٹ جاتی ہے۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی فرماتے ہیں کہ تکبر دل کا وہ گناہ ہے جو انسان کو اپنی ہی عبادت سے دھوکہ دے دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ متکبر انسان سے مانگتے وقت بھی اپنے عمل کو دلیل بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اس لیے میری دعا تو قبول ہونی چاہیے، لیکن شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی واضح کرتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں کسی عمل کا نہیں بلکہ ایک عاجزی کا سب اثر ہوتا ہے۔ تکبر اندھا کر دیتا ہے انسان کو۔ ایسا انسان اپنی غلطی کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے گناہ کو معمولی سمجھتا ہے اور دوسروں کی خطاؤں کو بڑا بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ دعا مانگتا ہے لیکن اس کی دعا میں کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کی آواز میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو نیک سمجھ بیٹھے وہ توبہ سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو توبہ سے محروم ہو اس کی دعا میں جان نہیں رہتی۔ تکبر کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنی نصیحت کو سننا پسند نہیں کرتا، اپنی اصلاح کی بات اپنی توہین سمجھتا ہے اور اپنے عیب چھپانے میں لگا رہتا ہے۔ ایسا دل دعا کے قابل نہیں رہتا جب تک تکبر ٹوٹ نہ جائے۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی فرماتے ہیں کہ اللہ اس دل کی دعا کو قبول کرتا ہے جو خود کو گناہ گار سمجھے، جو اپنی نیکی کو بھی اللہ کا کرم سمجھے اور ہر حال میں جھکا رہے۔ جب انسان تکبر کو چھوڑ دیتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے اور خود کو اللہ کا محتاج مان لیتا ہے تو اس کی دعاؤں میں ایک خاص اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تکبر وہ چوتھا گناہ ہے جو دعا کو قبول ہونے نہیں دیتا۔ پانچواں گناہ دل کی سختی اور آنکھوں کا نہ رونا ہے۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی اپنی تعلیمات میں دعا کی عدم قبولیت ایک نہایت گہرا اثر بیان کرتے ہیں، وہ ہے دل کی سختی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب دل سخت ہو جائے تو زبان چاہے جتنی بھی دعا مانگ لے آسمان تک آواز نہیں پہنچتی۔ دل کی سختی اچانک پیدا نہیں ہوتی بلکہ یہ دعاؤں کی کثرت اور حد سے زیادہ دنیا میں مشہور ہونے سے آہستہ آہستہ جنم لیتی ہے۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی فرماتے ہیں کہ جس دل میں اللہ کا خوف نہ رہے، جس آنکھ میں اپنے گناہوں پر آنسو نہ آئے، وہ دل دعا کے قابل نہیں رہتا۔ انسان دعا تو مانگتا ہے لیکن اس کی دعا صرف الفاظ بن کر رہ جاتی ہے، اس میں ٹوٹا ہوا دل نہیں ہوتا، شرمندگی نہیں ہوتی اور ندامت کی کیفیت نہیں ہوتی۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی فرماتے ہیں کہ آنسو دل کی زبان ہوتے ہیں، جب آنکھ روتی ہے تو دل بولتا ہے اور جب دل بولے تو دعا زندہ ہو جاتی ہے، لیکن جب دل سخت ہو جائے تو نہ قرآن سن کر اثر ہوتا ہے اور نہ ہی نصیحت دل میں اترتی ہے، نہ دعا کے وقت دل کانپتا ہے۔ ایسا انسان اللہ کو یاد تو کرتا ہے مگر اللہ کو محسوس نہیں کرتا، دعا تو مانگتا ہے مگر خود کو گناہگار نہیں سمجھتا۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی فرماتے ہیں
کہ دل کی سختی اللہ سے دوری کی علامت ہے اور اللہ سے دوری دعا کی موت ہے۔ جب تک انسان اپنے دل کو ہی نرم نہیں کرتا، اپنے آنکھوں کو گناہوں پر رلانے کی کوشش نہیں کرتا، اس وقت تک اس کی دعا میں اثر نہیں رہتا۔ دل کی نرمی اللہ کے ذکر سے آتی ہے، خاموش تنہائی سے آتی ہے اور اپنے اعمال پر غور کرنے سے آتی ہے۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی فرماتے ہیں کہ جب دل ہی نرم ہو جائے تو آنکھ اللہ کے خوف سے بھیگ جائے تو وہ دعا خالی واپس نہیں لوٹتی، بلکہ اسی لیے دل کی سختی اور آنکھوں کا نہ رونا وہ 5واں گناہ ہے جو دعا کو قبول ہونے نہیں دیتا۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی اپنی تعلیمات میں صرف گناہوں کی نشاندہی نہیں کرتے بلکہ ان سے نکلنے کا راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر دعا رک گئی ہو تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ نے بندوں کے لیے واپسی کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی کے مطابق جب انسان ان گناہوں کو پہچاننے لگتا ہے جو دعا کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں تو یہی پہچان اصلاح کی پہلی سیڑھی بن جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان اپنے دل کے اندر سچائی پیدا کرے، اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور یہ مان لے کہ میں غلطی پر ہوں۔ اور جب بندہ ہی اپنی کوتاہی کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دل کی نرمی دعا کی روح ہے۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی فرماتے ہیں کہ انسان اپنے عمل کو درست کیے بغیر صرف زبان سے ہی دعا مانگتا ہے تو یہ ایسے ہے جیسے بیج کو بغیر زمین کے اگانا چاہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حلال زندگی اختیار کرنا، دل سے تکبر کو نکال دینا، لوگوں کے حقوق کو عطا کرنا اور گناہوں سے سچی نفرت کرنا، یہ سب دعا کی قبولیت کی بنیاد ہیں۔ جب بندہ ہی اپنی زندگی میں اللہ کے احکام کو اہمیت دینے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی دعا میں جان آ جاتی ہے۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی فرماتے ہیں کہ دعا وہ نہیں جو صرف مانگی جائے، بلکہ دعا تو وہ ہے جس کے ساتھ عمل بھی کھڑا ہو۔ جب بندہ اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے تو دعا صرف الفاظ نہیں رہتی بلکہ ایک سچی پکار بن جاتی ہے جو آسمان تک پہنچتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جسے گزرتے ہوئے بندہ اپنی بندی ہوئی دعاؤں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی اپنی تعلیمات میں آخر میں بندے کو مایوسی نہیں بلکہ امید کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دعا کا دروازہ بند نہیں ہوتا بلکہ ہم خود اپنے گناہوں سے اس دروازے پر پردے ڈال لیتے ہیں۔ جب انسان حرام کو نہیں چھوڑتا، تکبر کو نہیں توڑتا تو لوگوں کی اعمال کو کرتا ہے، گناہ کو معمولی سمجھتا ہے اور دل کو سخت بنا لیتا ہے، تو پھر وہی انسان شکوہ کرتا ہے کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی فرماتے ہیں کہ اللہ کسی سے دور نہیں ہوتا بلکہ بندہ خود اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب بندہ سچی ندامت کے ساتھ واپسی کا قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کے ایک قدم کے بدلے 10 قدم آگے آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس دن بندہ اپنے گناہ کو گناہ سمجھنے لگے، اپنی خطا پر شرمندہ ہو جائے اور اپنے رب کے سامنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جھک جائے تو اسی دن دعا کی روح واپس لوٹ آتی ہے۔ دعا پھر ایک الفاظ نہیں رہتی بلکہ آنسو بن جاتی ہے، سجدہ بن جاتی ہے اور دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی ایک سچی فریاد بن جاتی ہے۔ شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کر اس کے در پر آتا ہے۔ اسی لیے اگر آج بھی تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو اللہ کو مت چھوڑو بلکہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کی رحمت آج بھی قریب ہے، بس دل کو نرم کرنا باقی ہے، عمل کو درست کرنا اور سچی توبہ کرنے کی دیر ہے۔ اے اللہ،
ہمیں اپنے گناہوں کا شعور عطا فرما، ہمارے دلوں کی سختی کو نرم کر دے، ہمیں حلال پر قناعت کرنے والا بنا دے، ہمیں تکبر سے بچنے والا بنا دے اور ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں وہ دعا جو ہمارے دعاؤں کو کمزور کر رہی ہے انہیں اپنی رحمت سے قبول فرما دے، ہمیں وہ بندہ فرما دے جس کی دعا آسمان تک پہنچ جائے اور تیری